برداشت کر کے بتا رہے ہیں کہ ظالم کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے اور ظالم کو ہمیشہ ختم ہونا ہے. صلوات بھیجو. کیونکہ بہت سی باتیں حق بولنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم حق نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ اور واحد ہماری ملت ہے جو حق بولنا جانتی ہے. وہ سوئی پہ بھی چل گئی ہے تو اس نے حق بولا ہے، کیونکہ حق ہم ہی بولنا جانتے ہیں. وہ چھوٹی سی ملت کے لیے آج دنیا میں کتنے افراد ہیں جو کھڑے ہو گئے حق کی تعین کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری ہی ملت ہے وہاں پر نہ مسجد شیعوں کی پائی جاتی ہے نہ شیعہ رہتے ہیں، لیکن وہ آواز اٹھا کے ان حق پرستوں نے آواز اٹھا کے بتایا ہے کہ ہم حق کی حمایت کرتے ہیں، چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہو. اور یہی سب سے بڑا دلیل ہے کہ ہم علی والے ہیں جنہوں نے حق بولنا سیکھا ہے، چاہے دار پہ حق بولے ہو چاہے تلواروں کو دھاروں کو نیچے حق بولے ہیں، لیکن بول کے بتایا کہ ہم علی والے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. تو عزیزان محترم، ہماری دیرینہ زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم حق پرستی میں آگے بڑھیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری فطرت اور طینت میں پایا جاتا ہے. کہ جس کربلا کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کربلا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کربلا نے حق کی آواز کو بلند کرنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھایا ہے. اور وہی نسل در نسل ہماری رگوں میں گامزن ہے جو دنیا کو آواز دے رہی ہے کہ دیکھو ہم حق کے نمائندے ہیں، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. کبھی کبھار انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ظلم ہے. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنی سوسائٹی میں بہت سے ظلم ہوتے رہتے ہیں. کسی گھر کے اندر ظلم ہوتا رہتا ہے، کسی گھر میں ملت میں ظلم ہوتا رہتا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے. ابھی بہت اچھا شعر پڑھا فدق کے حوالے سے، فدق کے لٹوروں کے اوپر لعنت بھیجی جانی چاہیے. 1400 سال سے ہم بھیج رہے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے بھیجتے رہیں گے. لیکن ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی فدق تو نہیں موجود ہے. کیا ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کے اندر کسی طاقتور ہونے کے باوجود کسی مظلوم پر ظلم تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو اسے حق نہیں ہے کہ بعد فدق کے لوٹنے والوں پر لعنت بھیجے، کیونکہ لعنت اپنا مستحق ڈھونڈ لیتی ہے. ہم لعنت بھیجیں گے، لعنت ہم تک آئے گی. اس لیے ہمیں اگر جناب فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس لٹوروں کی فہرست سے الگ کر کے بتائیں کہ ہم لوٹنے والوں میں نہیں بلکہ بانٹنے والوں میں ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آگ لگانے والے کے اوپر اور حق کو چھیننے والے کے اوپر امام زمانہ ابن مولا حسن عسکری علیہ السلام کو دنیا میں جلد سے جلد ذبح کرنا چاہیے. کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے کردار کو نکھارنے کے لیے. ہمیں ان شخصیتوں کے فضائل سے اپنی زندگی کو مربوط کرنا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ پیغام حق اور ظلم سے برات میں گزار دیا. اگر ہماری زندگی میں شیوا یہ طریقہ نہیں پایا جاتا تو شاید ہم کامیاب نہیں ہے. کیونکہ زبان سے نعرہ حیدری لگانا اور زبان سے لبیک یا حسین کہنا آسان ہے، لیکن قلب کی گہرائیوں سے عملی طور پر اگر آپ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں تو آپ کو ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا. کیونکہ علی کو چاہنے والا وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے صرف نعرہ حیدری لگائے اس کے عمل میں کہیں حیدر کا کردار نہ پایا جاتا ہو. وہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن محب علی اور اہل بیت نہیں ہو سکتا جس کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے. آج ایک چھوٹا سا ملک ہے جسے ایران کہتے ہیں، اس ملک میں آج تو ان دشمنوں کو جو ہمارے اپنے ہیں میں ان کو طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج تم مخالفت کرتے ہو مرجعیت کی، تم خلاف ورزی کرتے ہو مراجع کرام کی، جنہوں نے اپنی زندگی کا 40-50 سال اپنی ملت کے اوپر دے کے بتایا. آج تم ان
کو اس میدان میں بھی دیکھو کہ ہے تعداد میں بہت مختصر، لیکن وقت کی سب سے بڑی ظالم طاقت یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تم اس جنگ میں نہ الجھنا، تم اس جنگ میں نہ آنا۔ یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگ اس جس سے لڑ رہے ہیں اس سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ ان سے ہے کہ جو حق کی حمایت میں کہیں آ نہ جائے، کیونکہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کو قدم بھی لڑکھڑاتے نہیں ہے، وہ خدا کامیابی لے کر جا کے بتاتے ہیں کہ ہماری رگوں میں عباس کا خون بہ رہا ہے، جہاں پر بڑھ گئے ہیں وہیں سے کامیابی لے کر شہزادی فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو چھننے والے کے اوپر، ان کے گھر کو آگ لگانے والے کے اوپر لانا بے شمار لانا۔ بہت نہیں، اس لیے میں معذرت چاہوں گا، بہت نعرے نہیں، کیونکہ کم وقت میں اپنی بات کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ شخص ہماری ملت کا ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس شے لطیف نہ پائی جاتی ہو۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو وقت کی مناسبت کے کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہو، کیونکہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جس کے پاس وقت کی قیمت نہیں ہے، کم وقت میں اپنی بات کو پورا کر دینا، یہی ہماری شیعت کا سب سے بڑا کمال اور خاصہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم حق کی دفاع میں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے قرآن نے ہم سے کہا، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ جانے ہمارے یہاں تجزیہ کر لیا جاتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان ہے، میں اپنی مثال دوں، اپنی مثال دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہم ہیں، اب ہم سماج میں ہیں، گزر رہے ہیں تو لوگ ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، شیروانی، ارے انیس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اس سے کسی انسان کے کردار کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ایک شخص کے بغل میں ان کا شاہنے والا ہے، بار بار کہہ رہا ہے امام کتنی اچھی لہن میں نماز پڑھا ہے، کتنی اچھی قرات ہے۔ امام اگر کہہ دے ہاں ٹھیک کہہ رہے تو سچائی کی ضمانت ہو جائے۔ 3 بار اس نے کہا، امام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ دوسرا سوال پیدا کر دیا، اس کو مسجد کے اندر مت دیکھو، مسجد کے باہر دیکھو، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا سلیقہ زندگی کیسا ہے، یہ حق کی حمایت میں آگے بڑھتا ہے کہ نہیں۔ یعنی امام جعفر صادق نے بتا دیا کہ انسان کے لباس سے اس کا تعارف نہیں ہوتا، اس کے عمل سے اور کردار سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ سلام دے جل اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہم اس کردار کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہر جگہ حق پایا جاتا ہو، حق کا تعارف ہو، اور حق بولنے کی ہمت ہمیں یہ فرش اعضا ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جہاں سے ہمیں ہمت ملتی ہو، کیونکہ یہ فرش اعضا بچھایا ہی اس نے ہے جس نے حق بولا ہے، ایسی جگہ نہیں بولا ہے، بلکہ ظالم کا دربار ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، ہاتھ بندھے ہونے کے بعد حق بول کے بتایا کہ یہ میرے بابا کا منبر ہے، اتر آؤ۔ یعنی جناب سید سجاد اور جناب زینب نے بتایا کہ حق بولنا اپنی ملت کے درمیان نہیں بلکہ ظالموں کے درمیان حق بولنے کو حق بولنا کہتے ہیں، جو ہماری سنت ہے ان میں معصومین کی صلوات۔ علماء کرام کے سامنے لب کشائی کرنا میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت مشکل امر ہے، لیکن ان کی حوصلہ مندی سے 2 قدم آگے جانا چاہتا ہوں۔ شیخ عامری جو لوگ عرب سے واقف ہوں جانتے ہیں، ابھی 2011 میں ان کا انتقال ہوا۔ آج ہر جگہ عزاداری میں پابندی ہے، لیکن شیخ عامری کا جو بنایا ہوا عزاخانہ ہے، جس کو عزاداری کرنا ہوتا ہے مدینے کے قریب وہی جا کے عزاداری کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا جو عزاداری کے حوالے کی عزاداری کی دفاع کی؟ انہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ وقف کر دیا جناب فاطمہ زہرا کے اس روضے کی تعمیر کے لیے، اس قبر کو بنوانے کے لیے احتجاج کیا۔ کہہ دینا آسان ہے، ہم نے کہہ دیا کہ احتجاج کرنا سڑک پہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن عرب کی سرزمین پر ظالموں کے درمیان احتجاج کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن شیخ عامری ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج کرنے کے بعد ان کو قید کیا گیا۔ جب آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، اہل بیت آپ کی مدد کرتے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا مدد کرتی ہے۔ ہمیشہ حق کے راستے پر آگے بڑھ کے دیکھیے، ہماری ملت میں بھی شیخ عامری پیدا ہونے چاہیے۔ شیخ عامری کو پھانسی دینے کا حکم ہوا،
شیخ آمری کیا کرتے تھے؟ ہر لمحہ جناب فاطمہ عزائے فاطمیہ قریب آ چکی ہے، کل شہادت کی شب ہے، ہر لمحہ صرف تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھتے رہتے تھے، یہی عمل تھا۔ ایک بار پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ تمہیں قتل کا حکم دیا گیا، تمہیں تختے پہ بٹھایا جائے، کھڑا کیا جائے گا، وہاں تک پہنچ گئے، احساس نہیں، اثر نہیں، پیشانی پہ بل نہیں کہ بھی مار دیا جاؤں گا، بس تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ رہے ہیں۔ ایک بار جیسے پھندا گلے میں ڈالا گیا اور جیسے ہی تخت کو ہٹایا گیا، پھندا ٹوٹ گیا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، کئی بار کوشش کی لیکن کچھ نہ کر پائے ظالم، زندہ و شدہ بچ کے آخر میں عاجز آ کے بادشاہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر کہا یہاں سے دور کر دو ورنہ ان کی تبلیغ ہمارے دین اور مذہب کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ان کو فلائٹ سے لے جایا گیا، ایک ہوائی جہاز سے بہت دور جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا، اور جب سے پائلٹ کا خود بیان ہے کہ جب وہ واپس دوسرے دن مدینے میں آیا تو کیا دیکھا کہ شیخ آمری اپنے راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات حیرت پڑھ کے کہتا ہے کہ تم وہاں سے آئے کیسے؟ مجھے آنے میں تو فلائٹ سے اتنے گھنٹے لگ گئے۔ شیخ آمری نے کہا جس کا سلسلہ فاطمہ سے ہوتا ہے اسے دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو ہمارا سلسلہ ایسے لوگوں سے ہمیں کہہ کے اپنا دامن بچا لیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے راستے پہ کیسے چلے، بہت سخت مرحلے ہیں، وہ معصوم تھے، یہ تو معصوم نہیں تھے، ان کے راستے پر چلو۔ اگر ہم قاسم سلیمانی بن جائے تو کیا ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے؟ ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ہمیں شیخ ہم کی طرح سے آگے زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ہم حق کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا کے ماتم داروں، سوگ میں آئے ہوئے لوگوں، یقین جانیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا حق کی دفاع میں اپنے قدم کو آگے بڑھانے والی پہلی مدافع ولایت ہے، جس نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، جس نے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ کیا ہماری زندگی میں وہ عنصر نہیں پایا جانا چاہیے؟ بالکل پایا جانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں تو ان محققین کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مراجع کرام، ان عظیم شخصیتوں کا ذکر اپنی مجلسوں میں کریں، کیونکہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل تو سکتے ہیں لیکن کس طرح سے چلا جائے یہ تو ایک غیر معصوم ہی بتائے گا کہ ایسے چلو تاکہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے۔ نہ جانے کتنی مثالیں ہیں ہمارے پاس، اپنے کردار کو اس طرح سے ہمیں کرنا ہوگا۔ جناب سلمان کا ذکر کیا ابھی شوقی سلسلی صاحب نے، بہترین بات پڑھی۔ یقین جانیے جناب سلمان کون ہے؟ ایک غلام ہے، مولا کے چاہنے والے، علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ ایک مدائن میں گزر ہو رہا ہے قبرستان کے بغل سے، ایک شخص ہے جو دشمنی رکھتا ہے اہل بیت سے۔ ایک بار طنز میں اس نے کہا سلمان، علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ اگر سلمان چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار کہا اچھا اگر میرے مولا نے کہا ہے تو میں زندہ کر سکتا ہوں۔ اب اس نے فوراً طنز میں کہا کہ کر سکتے ہو تو بغل والی قبر جہاں سے ہم گزرے ہیں اس قبر کے مردے کو اٹھا کر بتاؤ کہ تم علی کے چاہنے والے، علی کی بات پر آگے بڑھنے والے ہو۔ ایک بار اشارہ کیا، اٹھ جا، علی کے حکم سے رد میں آواز دے رہا ہو۔ قبر میں رہنے والا مردہ اپنے کپڑے کو مٹی کو چھاڑتا ہوا اٹھا، ادھر اٹھ کر فضیلت علی بن ابی طالب کو یاد کرتا تھا۔ سوال پوچھنے والا بے ہوش ہو کر کے بتا رہا تھا کہ علی کی معرفت سب سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم ایسی زندگی گزارے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں، ہر آدمی کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چاہے لکھ پتی ہو، چاہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ امتحان کا وقت آتا ہے، اچھی بزنس ختم ہو جاتی ہے، گھر میں فاقہ آ جاتا ہے، انسان اپنی بھوک برداشت کر لیتا، اپنے بچوں کی اور اہل و عیال کی بھوک نہیں برداشت کر پاتا۔ جناب مقداد ہے، 3 دن سے فاقہ ہو رہا ہے، آتے ہیں علی کے لیے دلیل بہ جائے، مقداد کیا ہوا؟ کہا نہیں آقا آج رات تیسری رات ہے، کل کا اللہ محافظ ہے، بھوک ہے۔ ایک بار کہا اشارہ کیا پتھر اٹھاؤ، پتھر آیا، علی بن ابی طالب نے اشارہ کیا، اس پتھر نے اپنی حیت کو بدل دیا، سونے میں ہو گیا۔
کوئی عام انسان کسی اور کا چاہنے والا ہوتا چلا جانا چاہیے تھا. بھوکا ہے 3 دن کا, گھر میں بچے بھوکے ہیں, لیکن اب چل نہیں رہے, قدم چل رہے. بڑے پتھر کو اٹھایا اور اس چھوٹے پتھر جو سونے کا ہے اس کو توڑا, جب ٹکڑے کئی ہو گئے سب سے چھوٹا ٹکڑا لیا اور جانے لگے. علی بن ابی طالب نے کہا یہ کیوں چھوڑ جا رہے ہو؟ کہا مولا یہ ہمارے لیے آج کے لیے کافی ہے, کل کی وہ فکر کرے جس کے پاس علی جیسا ایمان نہ ہو. علی کے چاہنے والوں, کل کی فکر وہ کرتا ہے جس کے پاس اہل بیت کا تبصر نہیں ہے. کل کی فکر وہ کرتا ہے جس کے پاس جناب فاطمہ کا درد نہیں ہے. ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے, امتحان دینا چاہیے, کیونکہ ہم امتحان کے اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں اپنی زندگی گزارنا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی گزار کے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے ماننے والے ہیں, وہ صدیق بھی ہیں, صدیقہ بھی ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا مباہلے کے میدان میں جا رہی ہیں, شان سے جا رہی ہیں, قدم چماتی جا رہی ہیں, پیچھے علی چل رہے ہیں, علی بن ابی طالب, اور ان کے قدم کو اپنے پیروں سے مٹاتے جا رہے ہیں. اور ایک انداز ہے جس طرح سے نہیں, لیکن یہ وہ 4 چہرے ہیں جن کو ہمیشہ یہودیوں نے دیکھا تھا, لیکن علی بن ابی طالب کو پہلے دیکھ چکے تھے, جناب رسول اللہ کو بھی دیکھ چکے تھے, امام حسن کو بھی دیکھ چکے تھے, امام حسین کو بھی دیکھ چکے تھے. جنہوں نے مباہلے کرنے کی ضد کی انہوں نے ان 4 چہروں کو دیکھا تھا, لیکن آج وہی لوگ ہیں اس ملک کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر کے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں, میں کہوں گا کہ اس میں فرق کیا ہے. 4 چہرے دیکھ چکے تھے, آج ایک ہی تو اضافہ ہوا, لیکن شاید تاریخ آگے بڑھ کے بیان کرے گی کہ جب نور فاطمہ 4 نوروں سے مس ہو گیا تو ایسا نور ساتھ ہو رہا تھا کہ جو دنیا کے ظالمین کی آنکھوں کو کھیرا کر کے بتا رہا تھا فاطمہ اس مرد سے طہارت کا نام ہے. جب وہ 4 نور کے ساتھ نہیں جاتی ہے تو پنجتن کے نور میں ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہے. صلی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کو سچا کہتے ہیں, لیکن ان کی سچائی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کوئی بات بیان نہیں کہہ دیتے ہیں. یہ چیز میں نے دیکھی اور میں اس کی سچائی کے ساتھ اس کا فروغ دے رہا ہوں, لیکن صدیق اور صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے ہو جائے. جناب فاطمہ زہرا اس ذات کا نام ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بچوں کا درزی آئے گا جو کپڑا لے کر آئے گا, تب رضوان جنت کو پروردگار نے بھیج کے بتایا کہ میری صدیقہ نے کہا ہے درزی بن کے جا اور شادی کے بعد حسنین کا لباس لے کر جاؤ اور بتا کہ یہ اصل صدیقہ ہے جو کہہ دیتی ہے زبان سے بڑی حقیقت ہوتی ہے. صلوات دیتے عزیزان محترم, ہم اس صدیقہ کی برس میں بیٹھے ہیں, ہم اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. شب شہادت ہے, تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ جس کے دروازے پہ رسول آتے تھے, سلام کرتے تھے, سلام کرنے کے بعد جب فاطمہ زہرا کو دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کے استقبال کرتے تھے, بتاتے تھے کہ مرکز طہارت ہے, یہ فاطمہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دربار میں شہزادی فاطمہ زہرا گئی ہے اور جانے کے بعد یہ کہہ دیا خطبہ جناب فاطمہ بہت طویل خطبہ ہے, اس میں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے جناب فاطمہ زہرا نے بتایا ہے اور بتایا کہ تم اپنے منصب پر ناز نہ کر, یہ ظاہری منصب ہے, میرے لیے یہی کافی ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے, اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میں فاطمہ ہوں. ہاں سوگواروں, ہم یہاں فرش اعضا پر آئے ہیں ایک مرحومین کی سال سوار کی مجلس سے, لیکن وہ مل چکی ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت کی شب سے. کتنی عظیم وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کی غلامی ایسی کی کہ اپنا گھر بھی انہیں کے گھر کے سامنے بنوایا. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے ان کے ذکر کا تسلسل جناب فاطمہ زہرا کے مسائل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ہاں سوزارو, ہم یہاں پر بیٹھے ہم نے کتنی قربانی پیش کی. آج ہم محرم میں کچھ وقت صرف کر دیتے تو کہتے ہم نے بہت وقت دے دیا زمانی امام حسین پر,
نہ جانے کتنے افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ عزاداری امام حسین اور امام حسین کے نام پر قربان کیا ہے. کتنے واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہیں تاریخ میں، جو ہماری عظمت کو آشکار کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی عظمت کو آشکار کرتے ہیں. بس ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بی بی ہے جس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ایک بچہ ہے سرمایہ اس کا، کوئی اور نہیں ہے، شوہر مر چکا، اب کوئی یہ بچہ سرمایہ زندگی گزارنے کا طریقہ. لیکن اس نے کہا کہ مجھے سیاست امام حسین میں لے جانا ہے، نجف کے رہنے والی ہے. ایک بار ارادہ کیا، بس نکل پڑی. جب سرحد کربلا قریب آئی تو ایک بار ظالموں نے آگے بڑھنے کا تجھے پتا ہے کہ قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، کب زیارت کے لیے جانا ہوگا. اب میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے آئی ہوں. اب آگوش سے بچے کو نکالا، ظالموں نے اس کے آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کیا. آگے بڑھی، ذکر نہیں ہے کہ بچہ مارا گیا. روزہ امام حسین کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک قدم بڑھاتی ہے. ماں کی محبت ہے نا، ماں بچے کی طرف دیکھتی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا اس نے کہ میں امام حسین کے روزے کے قریب ہوں. لیکن اسی وقت اس نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو اس بھیڑ میں ہے، وہ اپنی آغوش میں ایک بچہ لیے جو اس کے بچے کی طرح ہے. ایک بار اب اس بچے کو دیکھنے لگی روزے امام حسین، کبھی اس بچے کی طرف دیکھتی ہے. ایک بار آگے بڑھی، ایک قریب تک پہلا قدم روزے امام حسین پہ رکھتی. ایک بار کہتی بی بی تیری گود میں جو بچہ ہے وہ میرے بچے سے بہت نشانہ ہے. میرے بچے کی طرف میں نے ابھی اپنے بچے کی قربانی دی. ایک باری سے اپنی گود میں لینے لگے. بس فاطمہ زہرا نے چہرے سے آگ اٹھایا، اے بی بی تیرا ہی تو بچہ ہے، میں تجھے دینے ہی آئی ہوں. تو نے میرے امام حسین کے لیے اپنے بچے کی قربانی دی. فاطمہ تیرے بچے کو لے کر آئی ہے زندہ. آزادارو فاطمہ پر جناب فاطمہ کتنی نظر رکھتی ہے، ہماری ایک ایک پریشانی بھی دیکھتی ہے کہ میرا یہ چاہنے والا پریشان ہے، اس کے گھر میں یہ مفلس ہے. لیکن جناب فاطمہ زہرا جس کی کمر شکستہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کی اس مصیبت کو آنے والی نسلوں کو بتائیے، کیونکہ ایسی مصیبت ہے جسے جناب فاطمہ نے خود بھی برداشت کیا ہے اور جناب زینب کو بھی بتایا کہ کربلا میں تمہیں کیسے کیسے مصیبت کو برداشت کرتی ہوگی. روایتوں کے جملے کی جدھر سے جناب فاطمہ زہرا گئی تھی واپس دربار سے آئی ہے، اس راستے پر پوری زندگی امام حسن سے ہی جاتے تھے. کہتے تھے کہ اس لیے نہیں جاتا، مجھے اپنی ماں کی توہین نظر آتی ہے. راستوں پر ظالموں نے کس طرح سے میری ماں کے ساتھ سلوک کیا. وہ دروازہ میں آستانہ جس پر رسول سلام کرے، اسی کے دروازے پر آگے نکلی آنے کرے. کیسے وہ اپنے مسلمان تھے. عباس ایک شور ہے کہ انور جو ہے ابھی حسن کو نکالا. ایک بار جناب فاطمہ زہرا پہلی مدافع بنائے، علی ابن ابی طالب کے آگے کھڑی ہو گئی اور ظالم نے دروازے کو ایسے دھکا دیا کہ ابھی تک وہ فاطمہ جو دفاع کر رہی تھی اتنے بڑے دھکے کو نہ برداشت کر پائی. ایک بار دیوار اور در کے درمیان آئی، پسلیاں ٹوٹ گئی. ابھی یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوا تو اس نے ایسا وار کیا کہ ہاتھ پر بڑا فاطمہ مر گئی. لیکن عمر سے خونہ صحیح ہوا، ابھی آگے ظلم ہوا. اب دروازہ جب گرا تو جناب فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. ایک اینٹ دروازے میں جو جناب فاطمہ زہرا کے پیٹ میں درائی. ایک بار آواز دیا، ارے فیضا مجھے سنبھالو، میرا ناصر شہید ہو گیا، میرے اوپر اتنے مظالم کے بہاؤ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول یہ آنے والے اپنی تمام مصیبتوں اور حاجتوں کو لے کے شہزادی فاطمہ زہرا کے روزے بنائے.
ان کی ہر مصیبتوں کو آسان کر، آپ کے پر ہوئے مظالم کا واسطہ ہماری پریشانی کو دور کر، ہمارے بر پر سایہ رحمت کو برقرار رکھ، ہماری ملت میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کر کہ ہم سب ایک علی کے چاہنے والے اور حسین کے ماننے والے کہلائیں، ہماری ملت میں اختلاف نہ پایا جائے۔ آپ کا واسطہ ہے کہ منتجمہون حسین امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں جلد از جلد ظہور ہو، ہم ان کے آوان و انصار میں شمار